حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ 3 بھائی ایک آدمی کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس کے باپ کا قتل کیا ہے؟ وہ آدمی عرض کرنے لگا، امیر المومنین میں ایک چرواہا ہوں، بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتا ہوں۔ میرے ایک اونٹ نے ان لوگوں کے والد کے باغ سے ایک درخت کھانا شروع کر دیا تو ان کا والد اٹھا تو میرے اونٹ کو ایک بھاری پتھر اٹھا کر مار دیا۔ پتھر اس طرح سے مارا تھا کہ اونٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھے بھی بہت غصہ آیا، جس کی وجہ سے میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس آدمی کے سر پر مار ڈالا اور بدقسمتی سے وہ آدمی بھی موقع پر ہی مر گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تو اس صورت میں مجھے تجھ پر حد جاری کرنی ہوگی۔ وہ آدمی کہنے لگا، سرکار مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میرا باپ مر چکا ہے اور وراثت میں میرے اور میرے چھوٹے بھائی کے لیے وہ خزانہ چھوڑ گیا ہے۔ اگر میں مار دیا جاتا ہوں تو وہ خزانہ بھی تباہ ہو جائے گا اور میرا بھائی بھی اس کے ساتھ تباہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین فرمانے لگے، تیری ضمانت کون دے گا؟ اس آدمی نے لوگوں کی طرف نظر دوڑائی تو اس آدمی کی نظر جلیل القدر اور حق گوئی کے لیے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ کہنے لگا، یہ آدمی میرا ضامن بنے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم اس آدمی کی ضمانت قبول کرتے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں امیر المومنین، میں اس کی ضمانت کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اسے جانتے تک نہیں، اور اگر یہ بھاگ جائے تو حد تم پر جاری ہوگی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں یا امیر المومنین۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن بھی گزر گیا اور اس طرح تیسرا دن بھی گزر گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ سب لوگوں کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر ہونے لگی، کہیں حد ان پر جاری نہ کر دی جائے۔ معاملہ بہت غمگین ہو چکا تھا۔ آخر کار تیسرے دن وہ آدمی نہایت تھکا ہوا وہاں پر واپس آ گیا اور امیر المومنین سے کہنے لگا، میں خزانہ اپنے بھائی کو دے آیا ہوں اور اب آپ کے حکم کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے، مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کیا چیز سبب بنی کہ تم واپس لوٹ کر آ گئے جبکہ تم آزاد تھے اور تم بھاگ بھی سکتے تھے؟ وہ آدمی کہنے لگا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وفائے عہد لوگوں کے درمیان سے ختم نہ ہو جائے۔ امیر المومنین نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تم نے کیسے اس کی ضمانت دی تھی جبکہ تم اسے جانتے بھی نہ تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں نیکی اور خیر و خوبی لوگوں کے درمیان سے مٹ نہ جائے۔ اس آدمی کے بیٹے اس واقعہ سے اتنا متاثر ہوئے جنہوں کے باپ کو اس آدمی نے قتل کیا تھا۔ اس آدمی کے بیٹے کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ کا قصاص اس شخص سے نہیں لیں گے۔ امیر المومنین نے ان سے پوچھا، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں بخشش و رحم لوگوں کے درمیان سے نہ چلی جائے، اور میں بھی یہ پیغام آپ حضرات کو بھیج رہا ہوں تاکہ کہیں نیکی کی طرف دعوت لوگوں کے درمیان سے نہ مٹ جائے۔